بتا رہی ہے شب بارات میں کرنا کیا ہے. بس لوگ معلوم کرتے ہیں حضرت کون سے نفل پڑھیں, حضرت کیا پڑھیں. میں آپ کو پڑھنے نہیں بتا رہا ہوں, جو حقیقت بات ہے وہ سنیے اور غور کیجئے بڑی توجہ کے ساتھ. اللہ اکبر. شب بارات آتی کیوں ہے؟ شب بارات رب ایک سال میں دیتا کیوں ہے؟ بتائے آپ کو وجہ یہ ہے, اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے بندے تو پورے سال میری بارگاہ سے دور رہا, پورے سال نافرمانیاں کرتا رہا, چل تو نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن شب بارات میں نے تجھے دی ہے, تو آ میری بارگاہ میں اور سچے دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لے. تو ایک بار سجدے تو اجالا ہوتا, دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا, نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور ڈاکٹر اقبال تو کہنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آواز صاف آ رہی ہے؟ آپ کو کم کراؤں میں تھوڑی, اس کی جو چینچی ہو رہی ہے نا وہ تھوڑی کم کریں, آواز کو تھوڑا باری کریں, آواز نہ کی چاہیے. بڑی محبت سے آپ کا مائک لگوایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے. جتنا جس کو محبت کا دعویٰ ہو اپنے حضور سے, بس مجھے دیکھیے اور سنیے, جس کو جتنا دعویٰ ہے اتنی بلند آواز سے, جان ایمان, روح ایمان, کنز ایمان, اصل ایمان, دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پڑھیں باواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پرسوں شب بارات ہے, آپ سب جانتے ہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب نے آپ کو پھر سے یہ زندگی دی, اور پرسوں شب بارات آنے والی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلی شب بارات کو تھے لیکن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. آخر شب بارات آ رہی ہے, ہمیں کرنا کیا ہے اس کے متعلق میں کچھ گفتگو آپ سے کروں گا, اور جاتے جاتے ان حفاظ کرام کی فضیلت آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن ذرا غور کرنا, ایک ایک جملے کو غور سے سنیے میرے عزیز. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز, اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں نا, ان آنکھوں کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ان کانوں کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جو کہ بہرے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. اس زبان کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جو گنگے گھوم رہے ہیں, جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے. ان ہاتھوں کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس اللہ اکبر پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے, جو لنجے ہیں, اپاہج ہیں. ان ٹانگوں کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں نہیں ہے, جو لنگڑے ہیں,
اپاہج ہیں، اور یہ جو مکان ہے نا آپ کے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان مکان کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جن کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے مکان نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو ماں باپ ہیں نا جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان ماں باپ کی قیمت آپ ان سے معلوم کریں جو یتیم ہیں اور بے سہارا ہیں، اور یہ جو اللہ نے بیٹے بیٹیاں آپ کو دی ہیں ان کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ لا ولد ہیں، ابتر ہیں، ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو بدن پہ لباس ہے نا آپ اس لباس کی قیمت ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس سردی اور گرمی میں اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اپنا بدن چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو 3 ٹائم کا کھانا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاتے ہو، آواز صاف آ رہی ہے آپ کو میری؟ ذرا اور غور کیجئے گا۔ یہ جو آپ 3 ٹائم کا کھانا دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھاتے ہو، اس کھانے کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جو اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کر ایک ایک لقمے کے لیے آپ جیسے امیروں کا منہ تکتے ہیں، آپ جیسے امیروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ نے عزت دی ہے، یہ جو اللہ نے شہرت دی ہے، اس کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جو ذلیل ہیں اور رسوا ہیں۔ میں آپ سے دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس جلسے میں آنے والوں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے کمالات دیے ہیں، اتنی ساری نعمتیں رب نے دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے بیٹے بیٹیاں دیے، اللہ نے کمالات دیے، اللہ نے کھانے پینے کا سامان دیا، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، پورا وجود اللہ نے اپنی نعمتوں سے بھر ڈالا، پورا وجود اللہ نے اپنی نعمتوں سے بھر ڈالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ آخر آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ بس اتنا ہی جلسہ ہو، تقریر سنو اور سن کے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دیا کیا ہے بدلے میں؟ حضور کا ذکر ہو، تم اپنے مکانات میں بیٹھے رہو، حضور کی بات ہو، تم سڑکوں پہ گھومتے رہو۔ سن لو مراد آباد والو، یہ ذکر کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ذکر اس رسول اعظم کا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تمہارے مکان نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تمہاری زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تمہارا یہ شہر نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے مشرق نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے مغرب نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے جنوب نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے شمال نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو نہ مکہ ہوتا نہ کعبہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو مدینہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو نہ کربلا ہوتا، نہ اجمیر ہوتا، نہ بغداد ہوتا، نہ تم ہوتے نہ میں ہوتا۔ یہ سب اس رسول اعظم کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حافظ قرآن۔ اس رسول کے صدقے میں ہی تو سب کچھ آپ کو ملا ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیں۔ اور اگلی بات سنیے، آج یہ عقیدہ لے کے بیٹھے کہ شرافت والی مسجد میں بات کسی دنیا دار کی نہیں ہو رہی ہے، بات رسول اعظم کی ہے۔ اگر بات میں حق کروں اور اس نبی کی کروں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، ارے میں تو بمانگے دول کہتا ہوں، اگر میری بات ہو مت مانو، چھوڑ کے چلے جاؤ، بات مصطفیٰ کی ہے، دل سے قبول کرو۔ بڑی
تھوڑی ہلکے سبحان اللہ بول رہے ہیں اور محبت سے بولے اور سنیے گا. اب جو پیغام دینے لگا ہوں تو آپ کا میں نے ذہن کو بنا دیا. اللہ اکبر. شب بارات آ رہی ہے. شب بارات میں کرنا کیا ہے؟ بس لوگ معلوم کرتے ہیں حضرت کون سے نفل پڑھیں, حضرت کیا پڑھیں. میں آپ کو پڑھنے نہیں بتا رہا ہوں, جو حقیقت بات ہے وہ سنیے اور غور کیجئے بڑی توجہ کے ساتھ. اللہ اکبر. شب بارات آتی کیوں ہے؟ شب بارات رب ایک سال میں دیتا کیوں ہے؟ بتائے آپ کو. وجہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے بندے تو پورے سال میری بارگاہ سے دور رہا, پورے سال نافرمانیاں کرتا رہا, چل تو نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن شب بارات میں نے تجھے دی ہے, تو آ میری بارگاہ میں اور سچے دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لے. تو ایک بار سجدے میں سر رکھ کے کہہ تو صحیح, یا اللہ میں بھول گیا تھا, یا اللہ میں نے خطائیں کی ہے, یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں, لیکن آج شب بارات تو نے دی ہے, میں آ گیا ہوں. آپ سجدے میں جائیں اور چند آنسو گرا دے. میں اپنے رب کو جانتا ہوں, میں نے قرآن پڑھا ہے, بندہ کتنے گناہ لے کے آ جائے لیکن شب بارات وہ رات ہے, اگر بندہ سچی توبہ کر لے اللہ واپس نہیں کرتا, اللہ واپس نہیں کرتا. آپ گردن ہلا رہے ہیں سبحان اللہ بھی بولیں گے. اللہ واپس نہیں کرتا مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کون سی توبہ؟ سچی توبہ. یہ والی توبہ نہیں, ذرا غور کرنا جو بات کر رہا ہوں, وہ والی توبہ نہیں کہ میں دیکھتا ہوں مراد آباد میں شب بارات میں مسجد سے چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں. اللہ اکبر. کونوں میں بیٹھ کے لوگ روتے ہیں, جگہ جگہ سے آوازیں آتی ہیں. ارشد صاحب سن رہے ہیں بات کو؟ جگہ جگہ سے آوازیں آتی ہیں. رونا بھی چاہیے, کیوں نہیں؟ شب بارات ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, لیکن میرا سوال سب سے ہے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, جو بندہ پوری رات چیخ چیخ کے روتا رہا, کیا اس کا پروگرام ہے کہ صبح کو بددیانتی ختم کر دے گا؟ کیا اس کا پروگرام ہے کہ صبح کو جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیا اس کا پروگرام ہے کہ صبح کو ملاوٹ نہیں کرے گا؟ کیا اس کا پروگرام ہے ماں باپ کا ادب کرے گا؟ کیا اس کا پروگرام ہے کہ صبح کو بڑوں کا ادب کرے گا, اب ظلم سے دور رہے گا؟ اگر پروگرام ہے تو اس کا رونا مبارک ہو, لیکن اگر بندہ راتوں رات روتا رہا پھر صبح کو وہی بددیانتی, وہی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ, وہی ملاوٹ, وہی کرپشن, وہی ظلم, تو میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ رات بھر روتا رہا یہ توبہ کر کے آیا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں نوٹ ٹنکی کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ بولیں. سبحان اللہ. نعرہ بھی لگایا تو ادھوری لگایا, آپ نے بھی پورا نعرہ لگاؤ. پورا نعرہ لگاؤ, آپ بھی گم ہو گئے. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, حافظ قرآن. سنیے, غور کیجئے, مطلب میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پرسوں شب بارات ہے, آپ روئیں, رب کو منائیں, اللہ معاف کر دے گا, لیکن رب کی بارگاہ میں دکھاوا نہیں, رب کی بارگاہ میں ملاوٹ نہیں کہ راتوں رات روتے رہے, صبح کو بدلے ہی نہیں. اور میں جملہ بولتا ہوں, وہ ویڈیو میری بہت چلتی ہے, وہ جملہ یہ ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مسجد کے اندر ہوں, اگر شب بارات میں رونے والے صرف 50% لوگ اپنی توبہ پہ عمل کر لے تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی, جھوٹ ختم ہو جائے گا, سچ کا بول بالا ہوگا, ظلم ختم ہوگا. اگر 50% لوگ اپنی توبہ پہ عمل کر لے تو لچوں لفنگوں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. سبحان عمل ہی نہیں ہے, عمل ہی نہیں. آ گئی شب بارات, کھانے
کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سحری میں کیا چلے گا، مسجد شرافت علی میں کیا ملے گا، اس مسجد میں کیا ملے گا، پوری رات ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزار دی۔ ارے بندے یہ سمجھتا کہ یہ رات رب نے دی کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سچی توبہ کسے کہتے ہیں، سبحان اللہ بولے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ چاند نعیمی صاحب غور کرنا، دیکھیے میں دکھاتا ہوں توبہ کیسی کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ تقریر کر رہے تھے۔ یہ جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی یہ غوث اعظم کے پیر کا نام ہے۔ کہتے تقریر کر رہے تھے، ایک شرابی نے تقریر سنی، سن کے دل پہ اثر ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے شراب پینا حرام ہے، دل پہ اثر ہو گیا، شراب پیتا تھا، سالوں گزر گئے، اب آیا حضرت کے پاس، آ کے پتا کیا بولا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، ایک بات بتا دیں، میں کئی سالوں سے شراب پیتا ہوں، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ بندہ رو رہا تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا، مجھے سالوں گزر گئے، روزانہ شراب پیتا ہوں، میں نے تقریر سن لی، لہذا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اگلے جملوں پہ غور کرنا، پتہ ہے جنید بغدادی کیا بولے؟ آپ فرماتے بندے یہ بتا کیا تیرے گھر میں کوئی تیرا انتظار کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میری ماں انتظار کرتی تھی کہ یہ پلٹ آئے گا، شراب چھوڑ دے گا، اب میرا ماں بھی انتظار نہیں کرتی، بیوی انتظار کرتی تھی کہ شاید پلٹ کے آ جائے، شاید شراب چھوڑ دے، اب میری بیوی بھی انتظار نہیں کرتی، میرے بھائی بہن انتظار کرتے تھے، اب میرے بھائی بہن بھی انتظار نہیں کرتے۔ اتنا کہا نا تو جنید بغدادی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پتہ کیا بولے؟ میں کہاں سے لاؤں وہ جملے جو آپ کے دل پہ اثر کرے؟ جنید بغدادی بولے ارے بندے تیری ماں تیرا انتظار نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، تیرا بھائی بہن انتظار نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، تیری بیوی تیرا انتظار نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، لیکن تیرا رب آج بھی تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بول دے محبت سے، سبحان اللہ، آج بھی تیرا رب تیری توبہ کا، پورا مجمع بولے گا، تقریر نہیں کروں گا، تیرا رب آج بھی تیری توبہ کا، تیری توبہ کا، ارے کوئی انتظار کرے یا نہ کرے لیکن رب ہمارا آج بھی انتظار کر رہا ہے، آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ جب اتنا سنا نا تو بندہ کہتا حضرت میں نے وضو غسل کر لیا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اگلے جملے سمجھئے گا، جنید بغدادی کہتے ہیں وہ توبہ کرنے کے بعد فوراً مسجد میں پہنچا اور سجدے میں رو رو کر بس ایک ہی بات کہتا رہا، یا اللہ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا، یا اللہ کیا تو راضی ہو گیا؟ کئی سال گزر گئے تیری نافرمانی کرتے کرتے، جب اتنا کہا نا، جب بندہ سچی توبہ کر لے، جب بندہ رب کو منا لے تو انعام یہ ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مسجد کی در و دیوار سے آواز آ رہی تھی بندے تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی مفتی ضیاء الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ خدا آج بھی محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شب بارات آ رہی ہے،
رب انتظار کر رہا ہے سب کا، آپ کا بھی میرا بھی. پتہ ہے آپ کو 1 سال میں یہ رب کی بارگاہ سے آفر ہے، چل نہیں آیا اب آ جا، آ کے منا تو صحیح. رب بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ. رب بڑا کریم ہے، رب بڑا معاف کرنے والا ہے. ارے دنیا والے راضی نہیں ہوتے، رب ہمارا راضی ہو جاتا ہے. پیچھے والے گم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، ذرا سبحان اللہ بولے. سچی توبہ، پرسوں آپ کو توبہ کرنی ہے. یہ نہیں کہ گھوم رہے ہیں کھانے پینے کے انتظار میں. یہ 1 سال میں 1 بار آتی ہے. پتہ ہے حدیث سنا دوں، ذرا سبحان اللہ بولے. آواز ہلکی ہے، حدیث سن لیں. جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا، یا اللہ خیال نہ رہا، یا اللہ دیر ہو گئی، یا اللہ تاخیر ہو گئی، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، جب بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے. کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے، یہ نہیں ہے گناہگار اور بتاتا نیک ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، میں بھول گیا، یا اللہ تاخیر ہو گئی، تو نبی رحمت فرماتے ہیں ثم تاب علی، پھر وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ کا اقرار کر کے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. تو آقا نعمت کا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا فتاب اللہ علیہ، ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ. ایک توبہ اور دیکھیے. ایک باپ پلٹتا ہوں، ذرا غور کرنا، توجہ ہے میری بات پہ. جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول دیں. اور دیکھیے ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا ذہن قریب کریے، مجھے دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. توبہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک روایت میں نام ملتا ہے، ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ ہے کون تھے؟ بڑی غور سے سنیے گا. کون تھے؟ ڈاکو تھے، اور ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکو کے سردار تھے. ان کے ساتھ مل کے حملہ کرتے تھے. اتنے بڑے ڈاکو، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی قافلہ جاتا تو لوگ منع کرتے تھے، کہتے تھے یہ راستہ جو ہے نا یہ راستہ فضیل بن عیاض کا ہے، یہ راستہ فضیل بن عیاض کا ہے. لوگ ڈرتے تھے فضیل بن عیاض سے. اتنے بڑے ڈاکو تھے، پورے قافلے کے سردار تھے. اللہ اکبر. ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی، محبت سے ذرا سبحان اللہ بول کے بتائیں. کہتے اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو کہ اللہ اکبر لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے قافلے کو ساتھ ان کے سامنے نہیں لے جاتے تھے. ایک مرتبہ پتہ کیا ہوا؟ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تو کسی نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی. کون سی آیت؟ آپ بھی سن لیں. وہ آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ سنی اس کا اثر میرے دل پہ ہوا. اللہ اکبر. جب بندہ بدلنا چاہے تو ایک آیت ہی کافی ہے، جب بندہ بدلنا چاہے تو 1 گھنٹے کی تقریر کافی ہے، اور جب بدلنا نہ چاہے تو 6666 آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھا دو تب بھی بندہ بدلتا نہیں. روزانہ تقریر کر دو تب بھی بندہ بدلتا نہیں. ایک آیت ان کے دل پہ اثر کر گئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. پتہ ہے اس کے بعد سچی توبہ کر لی. آج کے بعد چوری نہیں، آج کے بعد ڈاکہ نہیں، آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں. اپنے قافلے والوں میں آئے، دل کے کانوں سے سنیے گا، اور آ کے پتہ کیا بولے؟ کہنے لگے دیکھو بھائی میں نے توبہ کر لی ہے. زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، کہا دل سے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا میں نے
توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اب تم اپنا نیا سردار تلاش کر لو، اب تم اپنا نیا سردار تلاش کر لو۔ اگلے جملے پہ اگر آپ خاموش رہے نا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ فضیل ابن عیاض نے کیا کہا؟ اب تم نیا سردار تلاش کر لو، اب میں چوری نہیں کروں گا، اب میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ تقریباً 55 لوگ تھے، جب کہا نا نیا سردار تلاش کر لو، میں نے توبہ کر لیے تو 55 کے 55 لوگ بولے فضیل کیا کہا؟ نیا سردار تلاش کر لو؟ نہیں، ارے چوری ساتھ میں شروع کی تھی تو توبہ بھی ساتھ میں کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ جلدی سے سنیے بات کو، بڑی پیاری بات ہے توبہ۔ اگر یہ شب بارات میں آپ کو یاد آ گئی نا، بڑا رو گے رب کی بارگاہ میں اور انشاءاللہ منا کے اٹھو گے۔ کیا کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، فضیل ابن عیاض، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ پورے قافلے والوں نے توبہ، بولے بولے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں مسئلہ پوچھا تو بتایا کہ جن کا مال لوٹا ہے ان کا مال تو واپس کرنا ہوگا۔ ذرا بیٹھیے سنیے، ان کا مال تو واپس کرنا ہوگا۔ جن کا مال لیا ہے، فضیل ابن عیاض جتنا مال تھا وہ مال لے کے پہنچے، کہنے لگے میں تمہارا مال لے گیا تھا، یہ مال واپس لایا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مال لوٹاتے رہے لیکن جو مال کھا گئے تھے، کہتے ایک یہودی رہ گیا، میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا یہودی سے ایسا کرو تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری چوری کی تھی، میں نے تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس نے کہا میں کیوں معاف کر دوں، پہلے میرا مال مجھے واپس دو۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اب میرے پاس مال تو کوئی نہیں، اب میرے پاس مال نہیں ہے، جن کا مال میں نے واپس کر دیا ان کا مال واپس کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سبحان اللہ بول دیں، غور کیجئے گا، یہ بڑی بات ہے نا کہ بندہ چوری کرنے کے بعد جب توبہ کر لے تو مال واپس کرنے گھر کو جائے۔ کہتے میں نے مال واپس کیا، لیکن ایک یہودی کا جب میں پہنچا میں نے کہا میں نے تمہارے یہاں چوری کی تھی، ایسا کرو تم مجھے معاف کر دو، اب میرے پاس مال نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مجھے مال واپس نہ دے دو۔ وہ کہنے لگا یار مال تو کوئی نہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، پہلے مال دو۔ آپ نے کہا مال تو ہے نہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو میرے یہاں اونٹ ہیں، تم میرے اونٹوں کو چرا کے لاؤ، میرے اونٹوں کا خیال رکھو، مطلب تم میرے یہاں نوکری کر لو، جب تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے تو تم یہاں سے چلے جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اگر میں تیرے اونٹوں کا خیال رکھوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ابھی توبہ کی ہے، تلوار چلانا جانتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت ہے، ہاتھوں میں ہمت ہے، لیکن کیسے بات کر رہے ہیں؟ جب بندہ رب کو راضی کرنا چاہے تو وہ مخلوق سے جھگڑا نہیں کرتا، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے اونٹوں کو چارہ ڈالنا شروع کیا، میں اونٹوں کا گوبر لید اٹھاتا، میں اس کے اونٹوں کا خیال رکھتا، مطلب 5 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے اس کے اونٹوں کا خیال رکھتے رکھتے۔ اے اہل مراد آباد ذرا
ذرا دل کے کانوں سے سنیے. کہتے جب 5 دن گزرے نا, اس یہودی نے مجھ سے کہا یہ جو سامنے تھیلی رکھی ہے اس تھیلی کو اٹھا کے لاؤ, اس تھیلی کے اندر کچھ ٹھیکریاں ہیں, کچھ کنکر ہیں. کہتے ہیں فضیل ابن عیاض میں وہ تھیلی اٹھا کے لایا, اس نے تھیلی کو کھولا, اس تھیلی کے اندر کنکر نہیں تھے, اس تھیلی کے اندر تو سونے کی اشرفیاں تھی. جب انہوں نے کھولی تو میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ ٹھیکری ہیں, تم تو کہہ رہے تھے کنکر ہیں. جب اتنا کہا تو یہودی کیا بولتا ہے, کہتا میں توریت پڑھتا ہوں, میں نے توریت کا مطالعہ کیا ہے, اس میں لکھا ہے جب حضور کے غلام سچی توبہ کر لیں گے اگر وہ کنکر کو ہاتھ لگائیں گے اللہ سونا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے یہودی میں تیری توبہ چیک کر رہا تھا, میں تیری توبہ چیک کر رہا تھا, تیری توبہ بھی سچی, تیرا دین بھی سچا, تیرا اسلام بھی سچا, اور لانے والے پیغمبر بھی سچے. اگلا جملہ سنیے گا, پتا پھر کیا کہا یہودی نے, اب میں تجھے ایک شرط پہ معاف کروں گا. وہ شرط کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا اب ایسا کر اپنے ہاتھ پہ مجھے کلمہ پڑھا لے, مسلمان بنا لے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ مفتی صاحب, اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. توبہ سچی ہو, یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا ابھی, یہی آپ کے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہوں. شب بارات میں نفل کم ہو کوئی بات نہیں, صلاۃ التسبیح نہ ہو کوئی بات نہیں, لیکن اگر بندہ رو کر سچی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو بدل لے اللہ اسے بے شمار ثواب عطا فرمائے. لہذا کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ اس بار بدل جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی تقریر نہیں, بات یہ ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے. کب تک ایسے ہی کرتے رہو گے؟ اور ایک بات اور کہتا ہوں بڑی کام کی, آپ ذرا سبحان اللہ بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, اور بول لیں سبحان اللہ, اور کہیں یا رسول اللہ. آپ ذرا تھوڑے تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں, ذرا سنیے تقریر. شب بارات میں لالچی مت بنیے. کیا کہا میں نے؟ ارے بولے تو لالچی مت بنیے. اپنے لیے روزی مانگنی ہے, اپنے لیے صحت مانگنی ہے, اپنا کاروبار چلے, چاند نہیں مسا. شب بارات میں لالچی مت بنیے کہ اپنے لیے روزی مانگنی ہے. مانگے کل امت کے لیے روزی, مانگے اپنے بھائی کے لیے روزی, مانگے اپنے بیٹے کے لیے روزی, مانگے اپنی بیٹی کے لیے روزی, مانگے اپنے رشتہ داروں کے لیے روزی, مانگے اپنے پڑوسیوں کے لیے روزی, مانگے محلے والوں کے لیے, عمر کی دعا مانگے محلے والوں کے لیے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ اسے بعد میں دے گا, تمہیں پہلے دے گا, تمہیں پہلے دے گا. لیکن بات تو یہ ہے نا, کاروبار مانگا تو اپنا, دولت مانگی تو اپنے لیے, رزق مانگا تو اپنے لیے, اولاد مانگی تو اپنے لیے. اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ضروری یہ ہے آپ دوسرے کے لیے مانگے. جو مانگ رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے, اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آپ مانگے دوسروں کے لیے, آپ میری بات کا یقین کر لیں, تجربہ کر لیں. آپ بے اولادوں کے لیے اولاد مانگے اللہ انہیں بعد میں دے گا, تمہیں پہلے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ادھر والے نہیں بول رہے سبحان اللہ. لہذا سنیے, شب بارات میں سب کے لیے انشاءاللہ دعا مانگیں گے.
سب نہیں بول رہے، مجھے خطرہ لگ رہا آپ سے. انشاءاللہ بول رہے ہیں انشاءاللہ. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ رہتا تھا، رو رو کے دعا کر رہا تھا، رو رو کے یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، ایسا کر دے ویسا کر دے. اس کے رونے کو دیکھ کر موسیٰ کو ترس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بولے یا اللہ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، یا اللہ اس کی سنتا کیوں نہیں؟ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جب مانگتا ہے اپنے لیے ہی مانگتا ہے. نہیں بولیں گے؟ جب مانگتا ہے اپنے لیے. رب نے کہا موسیٰ اسے جا کے پیغام دے دو، یہ میرے بندوں کے لیے مانگے، انہیں بعد میں دوں گا، اسے پہلے دوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمی تو یہ ہے نا ابھی تک تو دعا بھی نہیں آتی، یا اللہ میری دکان چل جا، یا اللہ میرا کاروبار بڑھ جا. وجہ یہی تو اس لیے برکت نہیں ہوتی. کبھی کہو یا اللہ پڑوسی کا کاروبار چل جا، یا اللہ اس کی دکان چل جا، یا اللہ اس کی عمر میں برکت ہو جا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں پہلے دے گا بعد میں اسے دے گا. پھر پتہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا کر پیغام دو. موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا اے بندے تو اپنا دعا کا انداز بدل. دعا کا انداز ایسے مت دیکھیے، ابھی تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ بولے. اپنا دعا کا انداز، ادھر والے نہیں بول رہے، ناراض ہیں کیا؟ دعا کا انداز بدل. کیا کرنا ہے؟ کہا سب کے لیے کر. اسی وقت اس نے انداز بدلا، یا اللہ اپنے بندوں کو رزق دے دے، یا اللہ اپنے بندوں کی عمر میں برکت دے دے. جب دوبارہ موسیٰ گئے اللہ نے فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دے دو، اب یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس کو بولتے ہیں مستجاب الدعوات، جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی. ایک بات آ گئی آپ کو بتا دوں بڑی کام کی، مکہ مدینہ دیکھنے والے کافی لوگ بیٹھے ہیں، بڑی کام کی بات آ گئی، میرے دماغ میں نہیں تھی، اچانک آئی ہے. سبحان اللہ بول رہے تو میں بتا دوں، اور ہلکے سے بولیں تو نہ بتاؤں، اور بولیں سنیے گا جو بات ہے. کعبے کو دیکھ کر جو پہلی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. کعبے کو دیکھ. اب اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی اولاد مانگ لیتا ہے، کوئی رزق مانگ لیتا ہے، کوئی عمر میں برکت مانگ لیتا ہے، کوئی کچھ اپنا اپنا انداز. لیکن میں قربان جاؤں امام اعظم پر، جب ان سے پوچھا نا حضرت یہ بتائیں جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے تو کیا مانگے؟ آپ نے فرمایا بس یہ مانگنا یا اللہ میں جو دعا کروں اسے قبول کر لیا کرنا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ، زندہ باد زندہ باد. یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. پہلی نگاہ پڑی، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مطلب جو دعا کروں قبول ہو جا. اب بتاؤ مراد آباد والو کوئی دعا رہ گئی؟ ارے رہ گئی نہیں نا. اب جو مانگو گے، یہ نگاہ بھی امام اعظم کی گئی تھی، میں قربان جاؤں. اس لیے کبھی جب اللہ توفیق دے مکہ المکرمہ پہنچے، کعبے کا حسین منظر ہو تو کچھ اور دعا نہ کر کے یہ دعا کرنا یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو میں دعا کروں سے قبول کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساری دعائیں تو اسی میں آ جائیں گی، اور بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا اس شب بارات میں توبہ سچی کرنی ہے. کیسی کرنی ہے؟ سچی. مصلی بچھا لیں، مسجد میں کونے میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں. اللہ تو سب کو دیکھتا ہے، لیکن جو کہنا ہے یہاں سے کہنا ہے. انشاءاللہ بولیں.